بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امین دادا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں گیس پاکستان ٹی وی۔ ناظرین، پنجاب، پاکستانی پنجاب میں تقریباً آپ جگہ جگہ پہ دیکھتے ہیں حکما کی دکانوں کے باہر چاند پوری لکھا ہوتا ہے۔ یہ ایک برانڈ ہے، چاند پوری ایک خاندان ہے حکما کا، اور یہ اس خاندان کے جو حکیم ہے یہ اپنی دانائی اور عقل اور بہترین نسخہ جات کی وجہ سے مشہور ہے۔ آج میرے ساتھ چاند پوری خاندان کے ایک انتہائی مدبر شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، حکیم احمد نور کھوکھر صاحب۔ آج ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈینگی کے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس کو بھی ڈینگی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ اور ایلوپیتھی میں ڈاکٹر لوگ سوائے پیناڈول کے اور کچھ نہیں دیتے، اور ڈاکٹر صاحب سے میں نے دیکھا کہ بہت سارے پیشنٹس جنہوں نے ان سے دوائی لے کے کھائی اور وہ اگلے ہی دن گیا، اس سے اگلے دن بالکل ریکور ہوگا، ٹھیک ہوگا، جبکہ عام روٹین میں کہ ڈینگی کے پیشنٹ کئی ہفتوں تک بستر پہ رہتے ہیں۔ تو میں نے آج ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، آج ان سے ہم ڈینگی کی ہوئی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حکیم صاحب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا حکیم صاحب، ایسا ہے آپ نے انٹرو میں سن لیا کہ آپ کو میں نے ڈینگی کو مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں تکلیف دی آنے کی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ڈینگی کتنا خطرناک ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوپیتھی میں ڈاکٹروں کے پاس سوائے پیناڈول کے اس کے لیے اور کوئی دوائی نہیں ہے، تو کیا یہ علاج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈینگی کا خوف و ہراس جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلایا گیا ہے، لیکن ڈینگی اتنا خطرناک نہیں ہے۔ تو لیکن یہ اس کا علاج بھی جو ہے نا وہ زبردست موجود ہے۔ اس کا علاج بیسیکل پیناڈول نہیں ہے، اس کا علاج حکمت میں بہت زبردست ہے، لیکن وہ علاج بھی اور ساتھ مکمل پرہیز بھی ہے۔ اس سے الحمدللہ 2 سے 3 دن میں مریض مکمل طور پہ ریکور ہو جاتا ہے۔ ویسے عام روٹین میں تو پیشنٹ 15 دن چارپائی پہ جی بالکل، اور پھر جب اٹھتے ہیں تو ان میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ہاں ظاہر ہے، جب بخار ہوتا ہے تو انتہائی زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے، پھر پیناڈول بیسیکل خود جو ہے نا وہ ویکنیس پیدا کرتی ہے باڈی میں، کمزوری پیدا کرتی ہے۔ ہاں کمزوری پیدا کرتی ہے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ جو ڈینگی ہے، یہ مچھر نے تو اب دیکھنا نہیں بھی کس کو لڑنا ہے کس کو نہیں لڑنا، یہ تو سبھی کو لڑ جاتا ہے، لیکن کیا یہ ہر بندے کو مچھر لڑنے سے، ڈینگی مچھر لڑنے سے ہر بندے کو ڈینگی ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگ بچ بھی سکتے ہیں اس سے؟ آج ایک میں بڑی زبردست آپ کو انفارمیشن دینے والا ہوں۔ آج سے پہلے کرونا کا ایک بہت بڑا مرض پاکستان میں آیا، اس میں تقریباً ہر بندے کو کرونا ہوا ہے، لیکن کرونا ہر بندے کو ہوا ہے، لیکن ہر بندہ اتنا ڈسٹرب نہیں ہوا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوا ہے کہ لوگ مر گئے ہم۔ ہاں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جن بندوں کے جن پیشنٹس میں ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی تھی ان کو یہ کرونا انتہائی زیادہ ڈسٹرب کرتا تھا۔ اچھا، تو اس میں یہ ہوا کہ سیم ایسا ہی ہے کہ جب ڈینگی کا جو مچھر ہے نا یہ کاٹتا سب کو ہے، جب یہ گھر میں یہ پیدا ہوتا ہے یہ کاٹتا سب کو ہے، لیکن ہر بندہ اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ جس بندے کی باڈی میں سالٹ کی مقدار، جسے ہم گرمی کہتے ہیں یا صفرا کہتے ہیں، صفرا کی مقدار جس بندے میں زیادہ ہے وہ بندہ یہ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ڈینگی کاٹتا ہے تو باڈی میں اس سالٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے آ کے اس کا خون بالکل پتلا ہو جاتا ہے اور پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، تو فوری ٹیمپریچر ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، جس کو ہم پھر دیگر علاج کر کے اس کو لٹکا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ اگر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو تو یہ مکمل ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مریض فوری ٹھیک ہو جاتا ہے 2-3 دن میں۔ یعنی کہ جن پیشنٹ کی باڈی میں زیادہ گرمی ہوتی ہے پہلے سے، لوگ ہمیں اکثر حکیم لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے معدے میں گرمی ہے، اس کے جگر میں گرمی ہے، اس کے مثانے میں گرمی ہے، لیکن جو گرمی کا پیشنٹ ہے اس پہ یہ بہت زیادہ اٹیک کرے گا ڈینگی۔ جی، اور مطلب جو جس میں زیادہ گرمی نہیں ہے وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ہاں اچھا حکیم صاحب، بہت سارے لوگ جب ڈینگی ہوتا ہے تو پپیتے کے پتے ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں، کہیں سے پپیتا مل جائے۔ یہ پپیتا واقعی افیکٹو ہے کیا بس ہمیں ہوائی بات ہے کوئی؟ جی، پپیتا بہت زیادہ مفید ہے، پپیتا بہت زیادہ مفید ہے، اس کے پتے بھی مفید ہیں، لیکن اب پرابلم یہ ہے جن لوگوں کو پتے نہ مل سکیں، یہ عام چیز نہیں ہے۔ ہم نے آج تک میں نے پپیتے کا درخت ہی نہیں دیکھا جی، اور پتا کو مجھے کسی اور چیز کا بھی لا کے دے دے گا تو کہے گا پپیتے کا میں مان جاؤں گا، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ عام چیز نہیں ہے ہر جگہ سے ملنے والی۔ جی ہاں، تو اس کا الٹرنیٹ جو ہے نا وہ آپ کاسنی کا شربت آپ دن میں 10 سے 15 گلاس پئیں،
اور ساتھ بزوری شربت کا استعمال کریں. شربت بزوری اور شربت کاسنی, ہاں ان کا استعمال کریں تو آپ کو پپیتے کے پتے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی کہ 10 سے 15 گلاس آپ پانی کے ان دونوں میں سے کوئی بھی شربت سلیکٹ کریں. جب ٹیمپریچر ہوتا ہے نا جی, ڈینگی فیور جب ہوگا اس وقت باڈی میں پانی کی کمی ہو جائے گی, تو پانی لیکوڈ کا زیادہ استعمال کرنا ہے. تو جو لیکوڈ کا کرنا ہے تو پھر آپ نے بزوری شربت کا استعمال کرنا ہے اور شربت کاسنی کا استعمال کرنا ہے, جس سے بخار بھی ختم ہوگا تو آپ کی قوت مدافعت بھی بڑھے گی, ہاں, اور ویکنس بھی ختم ہوگی. ناظرین, بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ حل حکیم صاحب نے بتا دی ہے کہ جس کو یہ ہو تو وہ پانی لیکوڈ زیادہ پینا ہی ہے, ڈیفینیٹ اس نے ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں, لیکن اس میں اگر شربت کاسنی یا شربت بزوری ملا دیا جائے تو بہت جلدی ریکور بھی کرتا ہے مریض, اور اس کے بعد صحت یاب ہونے کے بعد جو انتہائی زیادہ نکاہت ہے, کمزوری ہے, وہ بھی نہیں آئے گی. اچھا حکیم صاحب, یہ تو ہو گیا ایک کہنے کے پانی ہے, یعنی کہ شربت بزوری یہ بھی ٹھنڈک کے لیے ہے, کاسنی ہے. کوئی ایسی اور چیز جس سے پیشنٹ, کیونکہ جس کو ہوتا ہے وہ 7-8 دن تو پڑا رہتا ہے چارپائی پہ, بلکہ اس کو 2-4 راتیں ایسی آتی ہیں اس کی ان دنوں میں کہ اس کو لگتا ہے میں گیا, میں نہیں بچی. تو کوئی ایسی چیز آپ بتائیں کہ بندہ وہ کھائے یا پیے تو جس سے وہ انتہائی جو شدید بخار ہے, جو بندے کو موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, وہاں تک پہنچے ہی نہ بندہ اور اس سے پہلے ریکور ہو جائے. اس میں نا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. وامٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ میدا متفن ہو چکا ہوتا ہے. گرم اشیاء کا پیشنٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ آج کل کی ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ جنک فوڈز, اس کے بعد شورمے, یہ چٹپٹے کھانے, ان کے استعمال کی وجہ سے میدے انتہائی زیادہ, ان کے میدوں میں خشکی اور گرمی ہے جس کی پہلے آلریڈی موجود ہے, جس کی وجہ سے انہیں فوری یہ ریئیکشن کر جاتا ہے. اور فوری سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, وامٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے, ٹیمپریچر اور کپ کپی سردی کا احساس ہوتا ہے. ہاں, تو اس وقت میدے کا متفن کو صاف کرنے کے لیے ایک بہت بہترین جوشاندہ ہے, وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. وہ ایک تو آپ نے سنا مکی کے پتے لینے ہیں 200 گرام, سنا مکی کے پتے 200 گرام. اس کے بعد امبل تاس, ایک میڈیسن ہے امبل تاس, ہاں, اس کا گودا لینا ہے 200 گرام. اس کے بعد چھوٹی الائچی خرد, یہ 200 گرام, اس کو بریک پاؤڈر کر لیں. اس کے بعد تینوں کو پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون آپ نے 1 گلاس پانی میں اچھی طرح جوش دے کر چینی ڈال کر اسے پکا کے اس کو آپ نے دن میں صبح دوپہر شام 1 کپ پینا ہے. تو انشاءاللہ ان کی ویکنس, ان کا میدے کا متفن, ان کی وامٹنگ, ان کی جو کپاہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ٹیمپریچر بھی ختم ہوگا. ماشاءاللہ جی, بہت ہی آسان ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ملے نا بازار سے, کسی بھی پنساری سے, تینوں چیزیں عام مل جائیں گی آپ کو, اور ان کو لے کے ان کو پیس کے, بلکہ پیس بھی وہ گرائنڈ کر پنساری خود ہی پیس کے دے دیں گے آپ کو. تو اس کا آپ گھر میں رکھیں, اور 2-3 دوائیاں 2-3 خوراکوں کے بعد آپ کو وہ جو بندہ چھٹے آسمان تک پہنچ جاتا ہے اس کو 7واں آسمان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بس میں گیا, تو وہ انشاءاللہ وہ کیفیت نہیں ہوگی. تو یقین کریں یہ جو ویڈیو آپ کے لیے اتنی بینیفیشل ہوگی کہ سمجھ لیں کہ ہماری طرف سے یہ صدقہ جاریہ ہو گیا لوگوں کے لیے. اور آپ لوگ جن کو خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے تو یہ ویڈیو دیکھ کے بھی اگر وہ اس پہ عمل نہ کریں تو وہ بندہ میں کہوں گا کہ بڑا وہ کوئی نا ڈرام ہے. اچھا کہ صاحب آخری سوال کریں گے, پروگرام کو زیادہ طول ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارا جو پبلک ہے وہ کہتی ہے کہ شارٹ سے شارٹ ویڈیو رکھا کریں. اچھا, کیا اس کی کوئی ایسی دوائی جو مطلب پیشنٹ گھر میں بنائے یا آپ کے پاس بنی بنائی دوائی ہے جس کو کھائے تو بندہ فوراً ریکور کر لے؟ جی میڈیسن موجود ہے, اصل میں ہم لکھ کے بھی دے دیتے ہیں نسخہ. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ سے وہ جو پرچیز کرنے والا تھا اسے پہچان نہیں ہوتی چیزوں کی, ہاں پہچان بھی نہیں ہوتی, تھوڑا سا بنانا بھی مشکل ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس زبردست میڈیسن وہ تیار ہے, وہ ہم دے رہے ہیں اور لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں. ہاں حکیم صاحب کا بات کا یہ جو مطلب ہے کہ اگر وہ نسخہ ہم آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ایک بندہ کوالیفائڈ ہے اور ایک صرف سن کے بنا رہا ہے, تو ہوگا کیا کہ وہ کوئی مقدار میں کمی پیشی ہو جاتی ہے, بجائے فائدے کو الٹا نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو کسی کوالیفائڈ بندے کی بنی ہوئی دوائی ہی ہمیں استعمال کرنی چاہیے. حکیم صاحب کا نمبر اسکرین پہ میں چلا رہا ہوں, آپ اس کو دیکھیں, اور جس کسی کو خدا نہ خواستہ ڈینگی ہو گیا ہے فون کریں تو آپ کو دوائی حکیم صاحب ارسال کر دیں گے آپ کے گھر کے پتے پر. حکیم صاحب اب پاکستان تو بہت بڑا ہے, تو لاہور میں آپ کا مطلب ہے, لاہور میں تو آپ سیم ڈے ڈلیوری دے سکتے ہیں اس بندے کو جس کو مطلب یہ مسئلہ ہو گیا. تو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے بلوچستان میں, تو کیسے ڈلیوری جائے گی وہاں پہ؟ راج صاحب پاکستان بالکل چھوٹا سا ہو گیا ہے. اچھا, اب ماشاءاللہ پاکستان میں بہت زبردست کوئک سروس ہے, تو میڈیسن ہماری پورے پاکستان میں جا رہی ہیں آلریڈی. صرف انہوں نے اپنی تشخیص کروانی ہے, کیونکہ ہم علاج بالغذا کرتے ہیں, ہم نے غذاؤں کا سمجھانا ہے.
تو ہم غذا بھی سمجھائیں گے, ان کی تشخیص بھی کریں گے, ہر مرض کی, کوئی بھی مرض ہو. تو ہماری میڈیسن الحمدللہ انہوں نے ایڈریس بھیجنا ہے, ہماری میڈیسن دوسرے دن ان کے گھر میں 24 گھنٹوں تک انشاءاللہ پہنچتی ہے. نہیں جی, کام بالکل آسان ہو گیا کہ حکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو خدا نخواستہ ایک تو یہ ڈینگی کا مسئلہ ہے, کچھ اور مسئلہ بھی ہو, اور آپ اپنی میڈیسن اگر ان سے منگوانا چاہیں, کوالیفائڈ اور زبردست ان کا ایک برانڈ ہے, چاند پوری برانڈ ہے حکما کے. جو حکیم لوگ یا حکمت کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ جو چاند پوری حکیم ہیں ان کی سوچ کا لیول کیا ہے. تو آپ نے اگر کوئی دوائی ان سے منگوانی ہو تو نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ, تو اگلے دن دوائی مل جائے گی. اور انشاءاللہ ڈینگی کا ہمارا پروگرام تھا, ڈینگی نہیں رہے گا. ڈینگی کا مچھر تو ہم ختم نہیں کر سکتے, لیکن ڈینگی جو خیر صلاح انشاءاللہ یہ نہیں رہے گا. ہمارا ویڈیو کو بار بار 1 سے 2 بار غور سے دیکھ لیں. ہمارے جو بتائے ہوئے حکیم صاحب نے نسخہ جات بتائے ہیں اور آخر میں دوائی بتائی ہے, وہ آپ منگوا سکتے ہیں. حکیم صاحب دوائی زیادہ کاسٹلی تو نہیں ہے, زیادہ مہنگی تو نہیں, نارمل ہے, بہت زیادہ کاسٹ نہیں ہے, نارمل ہے. لیکن ایک بات ہم ساتھ بتانا ضروری ہے کہ جن کو ڈینگی ہے وہ خوراک کیا کھائیں. ہاں بالکل, ہاں. تو ڈینگی میں روٹی نہیں کھانی, خوراک ٹھوس غذا جو ہے نا وہ مکمل طور پہ بند کر دینی ہے. آپ نے اونلی فروٹس یا جو کا دلیا استعمال کرنا ہے, کیونکہ وہ لائٹ اور نرم غذا ہے. میدا متفن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بخارات ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آ کے ہم نے جو جوشاندہ دینا ہے اس سے میدے کا متفن صاف ہو جانا ہے. اس کی ویکنس ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس گرما ہے, اس کے بعد سیب کا جوس ہے, اس کے بعد پپیتا ہے, اور وائٹ انار, ریڈ انار ہاں وائٹ انار استعمال کریں. انشاءاللہ ان کی ویکنس بھی دور ہوگی اور پلیٹلیٹس ان کی تعداد بھی پوری ہوگی. بہت شکریہ حکیم صاحب, آپ کی یہ جو ویڈیو ہے انشاءاللہ بے شمار لوگوں کے لیے کہہ لیں کہ نوید شفا بن گئی انشاءاللہ. اور یہ ہماری طرف سے صدقہ جاریہ بھی ہے گیس پاکستان ٹی وی کو, اس کی ویڈیو کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے دے گا شاید. تو ناظرین ویڈیو کو غور سے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا. اور فی الحال مجھے اور حکیم صاحب کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے گیس پاکستان ٹی وی. اللہ حافظ.